شرع کے دو پہلو ہیں، ایک باطن یعنی تعلق مع اللہ، دوسرے ظاہر جس سے باطنی تعلق مع اللہ کا اظہار ہو۔ اس لیے محض باطن بھی کوئی چیز نہیں ہے اور بغیر باطن کے ظاہر کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ظاہر محض غیر مقصود ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہر باطن کے لیے جو ظاہر شرع نے تجویز کیا ہے، بدون اس ظاہر کے وہ باطن حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت کا ظاہر کی اہمیت بیان کرنے میں کمال ہے کہ ظاہر کو کسی قیمت گرنے، قدر و منزلت میں کم ہونے نہیں دیا کہ جس قدر باطن اہم ہے ظاہر بھی اسی قدر اہم ہے، بلکہ باطن کے بغیر ظاہر حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ اس پر یہ طرز کہ شرع نے ہر باطن کے لیے اس کا ظاہر تجویز کیا، اس لیے ظاہر شرع آتی ہے، ورنہ شرع کے آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور اس پر زور باندھا ہے کہ بغیر اس تجویز شدہ ظاہر کے باطن حاصل نہیں ہو سکتا۔ ظاہر کی اہمیت کو حضرت نے مکمل کر دیا اور شرع نے ظاہر کو جو مقام دیا ہے وہ اس کو مقام دے دیا۔ حضرت نے بتلا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ اس کے بغیر آدمی راہ حق، راہ خدا پا ہی نہیں سکتا۔ لوگ یا تو صرف باطن میں پڑے ہوئے ہیں اور ایسے بہت کم ہیں، یا صرف ظاہر میں پڑے ہوئے ہیں اور ایسے تقریباً سبھی ہیں۔ حضرت نے دونوں کو جوڑنے اور ملانے اور دونوں کو قیمتی بنانے کا حق ادا کیا اور شارع علیہ السلام کا جو منشا تھا اس کو پورا کر دیا۔ اکابرین دارالعلوم دیوبند جیسے باطن میں کامل درجہ کمال رکھتے ہیں، اسی طرح ظاہر میں بھی کامل درجہ کمال رکھتے ہیں، نہ باطن کو گرنے دیتے ہیں نہ ظاہر کو کم ہونے دیتے ہیں۔ فجزاہم اللہ خیر الجزا۔ آخر میں ایک بات یاد رکھیے کہ باطن کو پیر کامل باشرع سے لیجئے، باطن کو پیر کامل باشرع سے لیجئے اور ظاہر اہل شرع علماء سے لیجئے، اور جو ظاہر و باطن دونوں میں کمال رکھتے ہوں وہ تو نور علی نور ہیں۔ الحمدللہ اکابرین دارالعلوم دیوبند نور علی نور ہی ہیں۔ ایک اور بات کا بھی خیال رکھیے کہ بعض لوگ باطن کو شرع سے الگ کر دیتے ہیں اور ایسے طریقے اور رواجات اور رسومات چلاتے ہیں جن کو ظاہر شرع سے تعلق نہیں اور گمراہی پھیلاتے ہیں۔ باطن وہی ہے جس کا ظاہر شرع میں داخلہ ہو۔ بعض لوگ ظاہر شرع میں ایسے رواج اور رسومات کو لگا دیتے ہیں جن کا داخلہ ظاہر شرع میں نہیں ہے، وہ شریعت کو بگاڑتے ہیں۔ صرف یہ کہہ کر ایسا کرنے میں کیا حرج ہے؟ خیال رکھیے کہ ایسے رواجات اور رسومات عام لوگوں میں داخل دین بن جاتے ہیں جو دین اور حکم نہیں ہیں۔ جو دین کو بگاڑتا ہے، ایسے بگاڑ کی ذمہ داری اور بگڑنے والوں کی ذمہ داری بگاڑنے والوں پر رہے گی، اور دین و شرع محمدی کے بگاڑنے والوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہیں۔ فرماتے ہیں ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ شرع محمدی کو تا قیامت جوں کا توں رہنا ہے۔ اسی لیے علماء شرع میں بال برابر نہ کمی ہونے دیتے ہیں نہ زیادتی ہونے دیتے، اسی مقصد میں جاہلوں اور گمراہوں سے تکلیف اٹھاتے ہیں، مگر بال برابر بھی شرع محمدی میں کمی زیادتی ہونے نہیں دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرع کو تا قیامت جوں کا توں رہنا ہے اور رکھنا ہے۔ یہی دین کی حفاظت اور اس کا اجر و ثواب علماء شرع اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت میں پائیں گے۔ اور شریعتیں منسوخ ہو گئی، اب ایک ہی شریعت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا ہے تا قیامت رہے گی، اور علماء شرع اس کے محافظ ہیں۔ خیال فرمائیے کہ ہر زمانے اور ملک میں رسومات اور رواجات پیدا ہوتے رہے اور پیدا ہوتے رہیں گے، مٹتے بھی رہے ہیں اور مٹتے بھی رہیں گے۔ نہ مٹنے اور نہ بدلنے والی وہ ایک ہی چیز شرع محمدی ہے جس کے ذمہ دار علماء حضرات ہیں۔ الحمدللہ علماء دیوبند نے اس کا پورا حق ادا کیا ہے اور کرتے رہیں گے کہ غیر دین اور رسم و رواج جن کو لوگ دین سمجھ کر کرتے ہیں، نہ وہ اس میں فائدہ ہے
نہ اجر و ثواب، نہ مقبولیت، نہ وہ شرع محمدی میں ہے، الگ کر دیا۔ جو لوگ دین میں زیادہ چیز کر رہے ہیں وہ محض مشقت میں پڑ رہے ہیں، اس میں نہ اجر ہے اور نہ ثواب بلکہ الٹا عذاب ہے۔ شرع محمدی انسانوں کے لیے کافی اور مکمل ہے، نہ اس میں کمی کرنا ہے نہ زیادتی۔ شرع محمدی کو جوں کا توں رکھنا ہی بڑا کمال اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سلوک میں کمی زیادتی کو دور کرنے کے لیے جس قدر پیران طریقت کے اذکار و معاملات کو کہ جن کا داخلہ شرع و حدیث میں ہے، احادیث سے بتلانے کے لیے حقیقت الطریقت من سنت الانیقہ کتاب 150 صفحات پر تصنیف کی ہے اور سلوک کو حدیث سے مستند کر دیا ہے اور کمی زیادتی سے صاف کر دیا ہے۔ اللہ تعالی حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند سے بلند کرے، آمین یا رب العالمین۔ مسلمان کو صاحب باطن ہونا چاہیے اور اس کی محنت بھی کرنی چاہیے، لیکن ظاہراً نماز کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ممکن ہے اللہ اس ظاہر کو قبول فرما لے، اس میں زیادہ نہ سے ہی تکبیر تحریمہ کی نیت تو ہے ہی، شاید اللہ اس جز کو کل بنا دے۔ اگر مسلمان اتنا بھی نہ کریں تو وہ سخت گنہگار ہیں۔ جب نیت کرتے ہیں، جب تو دل حاضر ہوتا ہی ہے، یہی تو باطن ہے، ظاہر بھی باطن بھی، ظاہر بغیر باطن کے، باطن بغیر ظاہر کے یہ معتبر نہیں ہے۔ اس طرح اسلام بغیر ایمان کے اور ایمان بغیر اسلام کے غیر معتبر ہے۔ جی باطن کو لینا ہے کس سے؟ پیر کامل بادشاہ سے، اور ظاہر کو لینا ہے اللہ سے دعا مانگے، اسألک دوام العافیت، اسألک دوام العافیت، اللہم دائمی عافیت عطا فرما۔ جی پہلے سے ہی مانگتے رہیں، جب تکلیف آتی جب تو بھاگے پھرتے ہیں اور تکلیف سے پہلے انتظام کرتے نہیں ہیں۔ جی حالانکہ پہلے سے اگر لگے رہیں تو آسانی ہے۔ جی تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی مشقت اٹھا لیں تو بڑا نفع ہے، ورنہ پھر وہی مثال ہو جائے گی کہ گھوڑا لینے جا رہا تھا، کسی نے کہا بھائی انشاءاللہ کہہ لے، انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے؟ جب جیب کٹ گئی تو کئی مرتبہ کہہ رہا جی انشاءاللہ پیسے بھی تھے، انشاءاللہ گھوڑا بھی تھا، انشاءاللہ جیب کٹ گئی۔ اب کتنی مرتبہ انشاءاللہ کہہ رہا ہے، کام نہیں چل رہا ہے، اور پہلے ایک مرتبہ انشاءاللہ کہہ لیتا تو انشاءاللہ یہ مصیبت نہ آتی۔ تو اسی طرح بھائی دوستو دیکھو چاروں طرف سے بھائی مسائب ٹوٹ رہے ہیں، اللہ سے دائمی عافیت مانگو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ دائمی عافیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا